बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ में आज हम इंशाल्लाह इसमें ज़र्फ़ का मुताला करेंगे। तो फसल नंबर 10 हमारी है जी इसमें ज़र्फ़ के नाम से, और इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर वो अस्माए मुश्तक्का उनको कहा जाता है, उसकी अक़साम को हम देख रहे हैं। यानी अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, अगर उसका एक आपके सामने खाका रखूं तो हम जो है वो इस्मुल फ़ाइल पढ़ चुके हैं, इस्मुल मफ़ूल पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, इसमें तफजील, इसमें तफजील जो है वो हमने गुज़िश्ता नशिस्त में पढ़ लिया था। अब आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, इस्मुल ज़र्फ़। अच्छा, ये जो इस्मुल ज़र्फ़ होता है इसमें दो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। एक होता है ज़र्फ़ ज़मान और एक होता है ज़र्फ़ मकान। तो जगह और वक्त के नाम के हवाले से ये चीज़ें आती हैं। तो आइए ज़रा इनको देखते हैं। तारीफ इसकी ये लिखी हुई है कि जो लफ्ज़ किसी काम की जगह या वक्त का नाम हो उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसकी गर्दान किस तरह होती है वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाया हुआ है। हमें जो वज़न दिया गया है बुनियादी तौर पर वो एक ही वज़न है और वो है मफ़आलुन। क्या दिया हुआ है, मफ़आलुन। लेकिन इसमें इसके दो वज़न बन जाते हैं, एक होता है मफ़आलुन और एक होता है मफ़इलुन। अच्छा, मफ़अलुन का भी इस्तेमाल होगा और मफ़इलुन का भी इस्तेमाल होगा, उसका कायदा नीचे उन्होंने दिया है। अलबत्ता मफ़अलुन के वज़न पे जब हम कोई मादा इसमें डालेंगे, मिसाल के तौर पर ज़्वाद रा बा डालेंगे या मिसाल के तौर पे काफ ता बा डालेंगे तो क्या बनेगा, मकतबुन। तो मकतबुन का मतलब क्या होगा, लिखने की जगह या लिखने का वक्त, लिखने की जगह या लिखने का वक्त। तो इसी का फिर हम जब मुसन्ना बनाएंगे तो मफ़अलुन से मफ़अलानी हो जाएगा, तो मकतबानी हो जाएगा, यानी दो जगह या दो वक्त लिखने के। और जमा का जो वजन है इसका वो है मफ़ाइलु। क्या वजन है, मफ़ाइलु। तो ये बन जाएगा मकातिबु, मकातिबु यानी लिखने की जगह या लिखने के वक्त, इस तरह का माना उसका बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक वजन दिया हुआ है, दूसरा जो इसका वजन है वो है मफ़इलुन। तो एक है मफ़अलुन और एक है मफ़इलुन। अब इसमें ये देखना है कि ये बनते कैसे, यानी कहाँ से बनते हैं और कौन सा किस वजन पे बनता है। इस चीज को आप देखिए, कायदा लिखा हुआ है कि से हरफी माजी, मालूम ये हुआ कि ये भी मजीद फी से नहीं बनेंगे। से हरफी माजी के ज़र्फ को मुजारे के सीगा वाहिद मुजक्कर से इस तरह बनाओ कि अलामत मुजारे दूर करके उसकी जगह मीम मफ्तूह लगाओ, मीम जबर वाला लगाओ। इससे पहले हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल पढ़ चुके हैं, उसमें हम मीम पेश वाले लगाते थे। मजीद फी से जब हमें बनाना होता था तो हम मीम पेश वाली लगाते थे, लेकिन अब मीम जबर वाली लगेगी। और आइन कलमा अगर पेश वाला हो, मजमूम हो, तो इस आइन कलमे के ऊपर हम क्या दे देंगे, जबर। यानी अगर पेश होगी तो हम जबर दे देंगे, वरना उसकी हालत पर छोड़ दो, वरना उसकी हालत पर छोड़ दो और आखिरी हर्फ पर तनवीन ज्यादा कर दो। जैसे यन शुरू, अब इसमें यन शुरू में आप देख रहे हैं कि आइन कलमे पर क्या है, पेश। यन शुरू में पेश है, तो या की जगह हम लगाएंगे मीम पेश, मीम जबर वाली। नून साकिन ऐसे रहेगा, स्वाद पर पेश है, इसको हम जबर कर देंगे। ठीक है, इसको हम जबर कर देंगे और रा के ऊपर तनवीन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा मनसरुन, ये बन जाएगा मनसरुन। और मनसरुन का मतलब क्या होगा, मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त। अच्छा, फिर यजरिबू है, इसमें आप देखें तो रा पे जेर है, तो जेर को हमने जेर ही रहने देना है, जबर होगा तो उसको भी हम जबर ही रहने देंगे। तो या की जगह मीम जबर वाली, रा पे जेर बरकरार है और बा पे तनवीन आ गई, तो बन गया मजरिबुन। यजरिबू से मजरिबुन, मारने की जगह या मारने का वक्त। इस तरह यसमाऊ, तो यसमाऊ में आइन कलमे पर जबर है तो जबर को जबर ही रहने देंगे, तो यसमाऊ से बन जाएगा मसमाउन, मसमाउन। तो इसी तरह से एक दो और बनाकर अगर देखें, जैसे अगर हमारे पास है यफ्ताहू, यफ्ताहू तो क्या बन जाएगा, मफ्ताहुन, मफ्ताहुन। इसी तरह से अगर हमारे पास है
यजलिसु, तो क्या बनेगा? मजलिसुन। तो ये उर्दू में जो लफ्ज मजलिस हम इस्तेमाल करते हैं, मजलिस के मायने क्या होंगे? बैठने की जगह या बैठने का वक्त, वो मजलिस हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है यक़उदु, यक़उदु क्या बन जाएगा? मक़अदुन। तो मक़अदुन बेंच को कहते हैं, बेसिकली बैठने की जो जगह होती है उसको मक़अद कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास है यतअमु, तो यतअमु से क्या बनेगा? मतअमुन। तो मतअमुन क्या होगा? खाने की जगह या खाने का वक्त। तो रेस्टोरेंट के लिए ये लफ्ज आमतौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से मुख्तलिफ इस्म ज़र्फ बना सकते हैं। अच्छा, इसमें ये नोट कीजिए, किताब में तो ये बात नहीं है लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ, 10 के करीब अल्फाज ऐसे हैं, 10 के करीब इस्म ज़र्फ ऐसे हैं जो खिलाफ कायदा बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फेल है यसजुदु, यसजुदु, तो इसका मसदर क्या बनना चाहिए? इस्म ज़र्फ मसजदुन बनना चाहिए, मसजदुन बनना चाहिए। जो कायदा हमने पढ़ा है उसके मुताबिक मसजदुन बनना चाहिए, लेकिन ये मसजदुन नहीं बनता बल्कि मस्जिदुन बनता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन। इसी तरीके से हमारे पास फेल है यगरुबु, यगरुबु से क्या बनना चाहिए? मगरबुन। हाँ, लेकिन बनता क्या है? मगरिबुन बनता है। इस तरह के हमारे पास कोई 10 के करीब अल्फाज हैं जो खिलाफ कायदा बनते हैं। मशरिकुन भी इसी पैटर्न पर, वो भी बनना चाहिए था मशरकुन, क्योंकि वो है यशरुकु, यशरुकु, लेकिन वो बन जाता है इस तरह से। अच्छा, फिर वो आखिरी लाइन में ये कह रहे हैं कि जब माजी से हरफी ना हो, यानी मजीद फी वाली बात शुरू हो जाए, तो इसमें ज़र्फ व इसमें मफूल दोनों एक तरह के होंगे। यानी फिर जो मजीद फी का इस्मुल मफूल हम बनाते हैं वही इस्मुल ज़र्फ का भी काम देता है। कैसे होता है ये काम? यानी अगर हम देते हैं मिसाल के तौर पर मजीद फी में हमारे पास एक लफ्ज है, इस्मुल मफूल है मुमताहुन, मुमताहनुन, मुमताहनुन। तो मुमताहनुन का एक मतलब तो है इस्मुल मफूल वाला, यानी जिसका इम्तिहान लिया जाए, मुमताहन, मुमताहन जिसका इम्तिहान लिया जाए। और यही मुमताहन जो है फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे इस्मुल ज़र्फ के माना में भी, यानी ये हो जाएगा इम्तिहान लेने की जगह, जी, वक्त या जगह। तो मजीद फी में ये, और मजीद फी में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है नहीं, मजीद फी में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और लफ्ज़ है मुग़तसलुन। तो इस्मुल मफूल वाला तर्जुमा करेंगे तो जिसको गुस्ल दिया जाए, मुग़तसलुन जिसको गुस्ल दिया जाए। लेकिन मुग़तसल को अगर आप इस्मुल ज़र्फ के माना में लेंगे तो गुस्ल देने की जगह या वक्त। तो मजीद फी में कुछ इस तरह से हम चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बाब फ़ाल से बनाते हैं, हमारे पास इस्मुल मफूल बनता है मुनज़लुन। तो मुनज़लुन का मतलब होगा नाजिल किया हुआ, मुनज़लुन नाजिल किया हुआ इस्मुल मफूल के माने में। लेकिन अगर हम उसको इस्मुल ज़र्फ के माने में लेंगे तो होगा नाजिल करने की जगह, नाजिल करने की जगह या नाजिल करने का वक्त। लेकिन अगर इस्मुल मफूल वाला करेंगे तो नाजिल किया हुआ, नाजिल किया हुआ। इसी तरीके से मुअल्लम, मुअल्लमुन। तो मुअल्लमुन को अगर इस्मुल मफूल के माने में लेंगे तो माने होंगे सिखाया हुआ, और अगर इसको इस्मुल ज़र्फ के माने में लेंगे तो सिखाने की जगह, सिखाने की जगह। लेकिन यह है कि मजीद फी से इनका इस्तेमाल बहुत कम है, ज़्यादातर मुजर्रद के ही हम इस्तेमाल करते हैं इस्मुल ज़र्फ, और वो मफ़अलुन या फिर मफ़इलुन के वजन पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, अब वो इस कायदे को वो नीचे बयान कर रहे हैं नज़्म के अंदाज में, उसको देख लेते हैं। लिखा है कि लिखता हूं अब मैं ज़रूए इल्म सर्फ, यानी अज़रूए इल्म सर्फ, साफ और वाज़े तरीक इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ का साफ और वाज़े तरीका वो बयान करते हैं।
لکھا ہے کہ بنتا ہے فعل مضارع سے یہ اسم اور ہمیشہ ہوتی ہیں اس کی دو قسم، ایک ہے ظرف مکان اے خوش لقا، دوسرا ظرف زماں بے خطا. تو دو چیزیں آ گئیں، ایک ہمارا کیا ہے ظرف مکان اور ایک ہے ظرف زمان. آتا ہے وہ ایک ہی صیغہ مگر دونوں قسموں کے لیے اے باہنر. یعنی ایسا نہیں کہ ظرف زمان کا الگ وزن ہے اور ظرف مکان کا الگ وزن، ایک ہی وزن ہے. وہ سیاق و سباق کے حساب سے ہم دیکھ کر طے کر لیتے ہیں کہ یہاں جگہ کو بتا رہا ہے یا وقت کو بتا رہا ہے. بس علامت کو گرا کر دائمن فتحہ والی میم دو اس جا لگا. علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم پیش والا لگا دیا، سوری میم زبر والا لگا دیا، فتحہ والا میم. عین کلمے عین پر سیگے کہ پھر کر لو نظر، جو عین کلمہ ہے اس پہ نظر ڈالو، ضمہ ہے اس پر یا کسرہ یا زبر. یہی تین آپشن ہی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ہوگا. تو اب کرنا کیا ہے آگے؟ کہتے ہیں کہ دو زبر تم عین پر گر ضمہ ہو، اگر عین کلمے پر پیش ہو تو ہم کیا کر دیں گے، یہاں اس کو زبر کر دیں گے، پیش کی جگہ زبر کر دیں گے، ورنہ اس کے حال پر ہی چھوڑ دو. اگر زبر یا زیر ہے تو وہ زبر یا زیر ہی برقرار رہے گی. کر کے آخر حرف سے ضمہ کو دور، دو بڑھا تنوین کو تم بالضرور. یعنی ایک کی جگہ آپ دو پیش آ دیں گے، ینسرو کے بجائے اب وہ منصرن ہو جائے گا، تنوین آ جائے گی. پھر لکھتے ہیں کہ ایک ماضی تین حرفی کے سوا اس میں مفعول اور ظرف ایک آئے گا. یعنی اگر مجرد کا نہیں ہے مزید فی ہے تو اسم المفعول اور اسم الظرف دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. یہ ہے چھوٹا سا اسم الظرف کا سبق، تھوڑی سی اس کی مشق کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آئیے کیا لکھا ہوا ہے سوالات میں. سب سے پہلے ہے مضربن، منصرن اور مقتلن، ان سے اسم الظرف کی گردان کرنی ہے. تو ایک میں آپ کو کراتا ہوں، دو آپ کریں گے. میں کون سی کرا دوں یہ آپ بتائیے جی. مقتلن، چلے مقتلن سے ہم کرتے ہیں گردان، باقی دو پھر آپ خود سے کریں گے. تو یہاں ہم بناتے ہیں جی اس کی گردان. تو یہ آ جائے گا رفع نصب جر، کیونکہ اسم ہے نا. اور یہ آ جائے گا واحد مثنی جمع، اور ادھر مذکر مؤنث بھی آئے گا جی. مذکر مؤنث آئے گا، آئے گا کہ نہیں؟ نہیں آئے گا نا، کیونکہ یہ ساری غیر جاندار چیزیں ہیں بھائی. یہ تو وقت اور جگہ ہے نا، تو اس کا جنس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہذا البتہ شکل کے اعتبار سے وہ مذکر میں شمار ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو لفظ آیا ہے وہ ہے مقتلن. بیسیکلی یہ بنا ہے یقتلو سے، یقتلو سے مقتلن ہم نے بنا لیا. تو رفع میں مقتلن، نصب میں مقتلن، جر میں مقتلن. اس کا تسنیہ بنائیں گے آرام سے بن جائے گا مقتلانی، اور نصب اور جر میں مقتلینی اور مقتلینی. جمع میں کیا بنے گا؟ مقتلونا نہیں، جمع کا وزن دیا ہوا ہے، دیکھیں کتاب میں، دیکھیں کتاب میں مفاعلو، تو یہ بنے گا مقاتلو. اور یہ چونکہ غیر منصرف ہے لہذا یہ بنے گا مقاتلا، اور جر میں بھی مقاتلا، جر میں بھی یہ مقاتلا بن جائے گا. ٹھیک ہے، آسان سا ہے. اس میں اگر آپ دوسرا بھی لیں گے نا، جیسے مضربن لیں گے تو مضربن سے گردان کیا بنے گی؟ مضربن، 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 مضربانی، مضربینی، مضربینی، مضاربو، مضاربا، مضاربا. اور منصر ان سے بھی یہ اسی پیٹرن پر بن جائے گا. ذرا کتاب کی طرف واپس. یہ پہلا سوال ہو گیا جی. دوسرا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مضاربو، مساجدو اور مدارسو کے معنی بتاؤ. تو یہ تینوں کیا ہیں ہمارے، کس وزن پر ہیں؟ مفاعلو کے وزن پہ، یعنی جمع کے ہیں. یہ تینوں صیغے جمع کے ہیں. تو مضاربو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مارنے کی جگہیں یا وقت، جگہیں لکھ لیتے ہیں فی الحال. مساجدو سجدہ کرنے کی جگہیں، اور مدارسو سبق لینے یا پڑھنے، سبق لینے کی جگہیں.
اس طرح سے یہ بن جائے گا. تو آسان ہے سوال. اچھا تیسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عربی بتاؤ, یعنی ان کے اسم الظرف عربی میں بنانے. تو دو جگہ مارنے کی, یعنی دو مارنے کی جگہ, مضارب نہیں, مضربانی, مضربانی, وہ تو جمع ہے نا, تو یہ ہو جائے گا مضربانی. اور دو زمانے مدد کرنے کے, منصرانی, منصرانی بالکل صحیح ہے, منصرانی. تو مضربانی اور منصرانی یہ ہے ہمارا اسم الظرف. تو چھوٹا سا یہ ٹاپک ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اگلا ٹاپک بھی مکمل کرتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا اسم الاعلی. آخری اسم جو ہے وہ ہے ہمارا اسم الاعلی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. اچھا اب اگر میں اس سلائڈ پہ واپس جاؤں تو یہاں پر جو ہم نے یہ نام لکھے تھے, اسم الفاعل, اسم المفعول, اسم التفضیل, اسم الظرف, اور اب ہمارے پاس آ رہا ہے اسم الاعلی. اعلی تو آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں, ٹول, ٹول جو ہے اس کو کہتا ہے. تو اس میں اعلی کی تعریف دیکھیے کہ جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اس میں اعلی کہتے ہیں. اب اس میں جو گردان کا ہمارا وزن ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے, مفعلن. اب میم پر کیا ہے, زیر. اس سے پیچھے ہم پڑھتے رہے تو میم پر پیش پڑا ہم نے کہا اسم الفاعل اور اسم المفعول میں, میم پر زبر پڑا اسم الظرف میں, اور اب میم پر زیر آ رہا ہے اسم الاعلی کے اندر. تو یہ کیا بن رہا ہے, مفعلن, مفعلانی اور مفاعلو. اچھا اس کا ایک وزن تو یہ ہے. دوسرا اس کا وزن کیا ہے, دوسرا اس کا وزن ہے مفعلتن, اس سے یہ بن جاتا ہے مفعلتانی اور مفاعلو. اور تیسرا اس کا وزن ہے مفعالو, مفعالن, مفعالانی اور مفاعیلو. تو زیادہ تر جو ہیں یہ پہلا والا اور یہ تیسرا والا یہ زیادہ تر ہمارے استعمال ہوتے ہیں. اب اس کو بنانے کا قاعدہ دیکھ لیجئے. قاعدہ یہ کہ اس میں اعلیٰ مضارع معروف سے اس طرح بنتا ہے کہ نمبر ایک, علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو. اب میم زیر, تو میم کی زیر آپ کو بتا دے گی کہ یہ اسم الاعلی بن رہا ہے. اور عین کلمے کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو, یعنی اس پہ زیر ہو جو مرضی ہو, ہم نے اس پہ زبر لگا, اس کا وزن مفعلن ہی ہے. اس میں ہمیں عین کلمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں زبر لگانا ہی لگانا ہے, مفعلن, اور آخری حرف پر ہم تنوین کو بڑھا دیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو, یعنی مفعلن سے مفعلتن, ایک وزن یہ بھی ہمارے پاس ہے. اور یہاں پھر کیا ہو سکتا ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا کر عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر دو. جب ہم یہ الف دیکھیں, یہ جو وزن ہے یہ ہمارا بن جائے گا مفعلن, اس وزن سے مفعلن بن گیا. دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تا کو زیادہ کر دو, تو تا کو جب ہم زیادہ کریں گے تو بنے گا مفعلتن. تیسرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامت مضارع کی جگہ تو میم کسرہ لگاؤ لیکن عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر دو اور آخر میں تنوین. تو یہ جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا مفعالن. تو یہ ہمارے پاس تین طرح کے اوزان ہیں. تو جیسے تینوں کی مثال وہ دے رہے ہیں, یضربو سے مضربن, پہلے والے قاعدے کے تحت یضربو سے مضربن, تو مضربن کے معنی کیا ہوں گے, مارنے کا آلہ. اچھا اگر ہم دوسری صورت میں بنائیں تو گول تا کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا مضربتن, یہ بھی مطلب ہوگا مارنے کا آلہ. اور تیسری صورت میں الف کا بیچ میں اضافہ کر دیں تو مضرابن, اس کے معنی بھی مارنے کا آلہ. اب تینوں میں سے کسی وزن پر بھی کوئی لفظ بن سکتا ہے, البتہ یہ اہل زبان جو ہے وہ کسی ایک لفظ کو زیادہ پسند کر لیتے ہیں. یعنی اس مادے ضاد را با سے ان کا زیادہ پسندیدہ لفظ مضراب ہے. وہ مضرب اور مضربتن استعمال نہیں کرتے, وہ مضرابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ منشارن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ مفتاحن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی بن تو ویسے مفتاحن بھی سکتا ہے, بن تو مفتاحتن بھی سکتا ہے, لیکن چابی کے لیے وہ مفتاحن کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
تیسرا والا استعمال کرتے ہیں. تو یہ پھر ہمیں ذرا ڈکشنری سے پتہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم بنا تینوں میں سے کسی بھی وزن پہ سکتے ہیں تھیوریٹیکلی. تو اب اس قاعدے کو ذرا نظم کی صورت میں دیکھ لیں. ویسے اس کا استعمال اتنا ہے نہیں، لہٰذا اسم الاعلیٰ کے بارے میں زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 3 صیغے اسم اعلیٰ کے تو جان، مفعل اور مفعلتن مفعال مان. اسم اعلیٰ میں بھی مثل اسم ظرف شرط ہے یہ ماضی کے ہوں 3 حروف، یعنی یہ بھی مجرد سے ہی بنے گا، مزید فی سے یہ نہیں بنیں گے. گر ہو ماضی 3 حرفی کے سوا اسم اعلیٰ کا نہ صیغہ آئے گا، یعنی مزید فی سے اسم الاعلیٰ نہیں بنے. ہاں اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے مزید فی سے کوئی اسم الاعلیٰ کا مفہوم لینے کا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آلتن کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مصدر ہے قتالن، قتال، اب یہ ہے مزید فی کا، باب مفاعلہ کا مصدر ہے. تو اگر اس سے مجھے اسم الاعلیٰ کے معنی لینے تو میرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آلتن کا لفظ مضاف لوں گا اور اس کو میں مضاف الیہ بنا دوں گا، تو یہ بن جائے گا آلت القتال، آلت القتال. تو یہ 2 نمبر طریقہ ہے مزید فی سے اگر ہمیں بنانا ہو. اصولی بات کیا ہے کہ مزید فی سے ہم اسم الاعلیٰ نہیں بناتے. جیسے ہم نے اسم ظرف میں دیکھا کہ مزید فی سے نہیں بنے گا، ہاں اس کا اسم المفعول ہی اسم الاعلیٰ اسم الظرف کے معنی دے دیتا ہے ہمیں. یہ اسم الاعلیٰ ہے. اور آئیے بس چھوٹا سا اس کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں. تو اسم اعلیٰ کی گردان کرنی ہے جی، کس سے کرنی ہے؟ مضربن سے. تو آئیے ذرا اس کی گردان یہاں ہم کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے جی ہمیں؟ مضربن. نصب میں کیا ہو جائے گا؟ مضربن، اور جر میں مضربن. اچھا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ مضربانی، اور مضربینی، اور مضربینی. جمع کیا بنے گی؟ ابھی دیکھیں وزن، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے جمع کا وزن. جمع کا وزن دیا ہوا ہے مفعالن، تو یہ بنے گا مفاعلو، یہ بنے گا مضاربو، مضاربو، مضاربا، اور مضاربا. اچھا مفتاحن والے وزن سے کرتے ہیں گردان. مفتاحن والے وزن پہ کیا بنے گا؟ واحد میں مفتاحن، نصب میں مفتاحن، جر میں مفتاحن. پھر اس کا تسنیہ بنے گا مفتاحانی، مفتاحینی، اور مفتاحینی. اب اس کی جو جمع ہے اس میں عین کے بعد ایک یا کا اضافہ ہے، اور وہ ہے مفاتیح. مفاتیح، مفاتیحا، اور مفاتیحا. اچھا اسی دونوں طرح سے بغیر یا کے بھی استعمال ہو جاتی ہے. مفاتیح بھی چل جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو مفعالن کے وزن پر آ رہے ہیں ان کی جمع میں آپ یا کا اضافہ کریں. جیسے مصباحن، مصباحن کی جو جمع بنے گی وہ بنے گی مصابیح، مصابیح. تو چراغ یعنی مصباح صبح کرنے کا آلہ، یعنی روشنی کرنے کا آلہ، تو اس کی جمع پھر مصابیح ہمارے پاس آئے گی. اس طریقے سے میزان، میزان وزن کرنے کا آلہ، تو اس میں جو ہے چونکہ جو یا ہے نا وہ اصل میں واو تھی، تو وہ واو واپس آ جاتی ہے جمع کے وزن میں، تو بنتا ہے موازینو، موازینو، مفاعلو کے وزن پہ، یعنی وزن کرنے کے آلے، وزن کرنے کے آلے، موازینو. ٹھیک ہے نا. واما من ثقلت موازینو یا خفت موازینو، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. اچھا اب 3 ہمیں دیے ہوئے انہوں نے، اس کے ہمیں معنی بتانے. تو پہلا ہے مسمعن، کیا معنی ہوں گے؟ سننے کا آلہ، سننے کا آلہ یا آلہ سماعت، ٹھیک ہو گیا. مناصرو، مدد کرنے کے آلات، مدد کرنے کے آلات. مفاتیح، چابیاں، آسان ترجمہ ہے چابیاں. یا لفظی کریں گے تو ہوگا کھولنے کے آلات، کھولنے کے آلات. اچھا تیسرا آسان سا سوال ہے، عربی بنانی ہے. 2 آلے سننے کے،
تو سننے کا آلہ کا بنا تھا مسمعون، تو اس کا تسنیہ بنا دیں تو مسمعانی، مسمعانی. اور سب آلے مارنے کے تو جمع میں مضاربو. تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسم الآلہ کا یہاں مکمل ہو گیا. اب جو اگلا یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا نیچے، علم الصرف کا، علم الصرف کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. البتہ کتاب ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. کتاب میں اب آگے جو ہمارے موضوعات آ رہے ہیں اس کا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اب ہم کیا پڑھیں گے. اب اگلے جو حصہ ہے اس میں ہم پڑھیں گے بنیادی طور پر گردانیں بنیں گی اور صرف صغیر، ٹھیک ہے نا. صرف صغیر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں کافی ساری بنائیں گے. اور یہ صرف صغیر کا سوال لازماً آتا ہے. پاسٹ پیپر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو لازماً کسی ایک مادے سے وہ صرف صغیر کرواتے ہیں. تو صرف صغیر کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. یعنی جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے نا وہ سب کچھ ایک صرف صغیر کے اندر کور ہوتا ہے. اس لیے وہ لازماً آپ سے صرف صغیر کراتے ہیں. وہ آپ سے علیحدہ علیحدہ اسم الآلہ اسم الظرف نہیں بنوائیں گے، وہ آپ سے صرف صغیر بنائیں گے. اس میں آپ کو سارے اسم بنانے ہوتے ہیں، آپ کو سارے فعل بنانے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے اگلی کلاس سے انشاءاللہ. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں یہ سبق کو، انشاءاللہ پھر علم الصرف کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے اگلے نشست میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.